السلام علیکم، آپ دیکھ رہے 5 نیوز، میں ہوں بشرا حق اور میں ہوں سید مہدی عباس۔ بلیٹن میں سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ دہشت گرد مذموم عزائم کے لیے افغان سرزمین استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہیں۔ ترکیہ نے مسئلہ کشمیر پر ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ پاکستان قبرص کے معاملے پر ہمیشہ ترکیہ کے موقف کی حمایت کرتا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف پاک ترکیہ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کرنے کی تقریب میں گفتگو۔ کہتے ہیں امید ہے آپ کا دورہ پاکستان بہت مفید ثابت ہوگا۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان برادرانہ تعلقات قائم ہیں۔ غزہ پر ہمارا موقف بڑا واضح ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پاکستانی کوششوں کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے۔ ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی ترغیب دے رہے ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے مل کر کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 21 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط۔ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، دفاع سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون کو مزید وسعت دی جائے گی۔ وزیر تجارت جام کمال خان اور ترک وزیر تجارت کے درمیان ملاقات۔ تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی وزیر اعظم ہاؤس آمد۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پرتپاک استقبال کیا۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بھی پیش کیے گئے۔ ترک صدر کی آرمی چیف سے ملاقات۔ وزیر اعظم نے مہمان خصوصی کی کابینہ کے اراکین سے فردن ملاقات کروائی۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی 2 روزہ دورے پر پاکستان آمد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور وزراء نے استقبال کیا۔ نور خان ایئر بیس پر اردوان کا ریڈ کارپٹ پر پرتپاک استقبال کیا گیا۔ گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ روایتی لباس میں اسکول کے بچوں نے خوش آمدید کہا۔ پاک فضائیہ کے JF تھنڈر طیاروں نے استقبال کیا اور حصار میں اسلام آباد پہنچایا۔ ہم نے اپنا قانون دیکھنا ہے، برطانیہ کا نہیں۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلنس کے ٹرائل کیس میں جسٹس امین الدین کے ریمارکس۔ وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ بینچ کی جانب سے بھارت میں کورٹ مارشل اپیل کا حق دینے کا سوال ہوا تھا تو برطانیہ میں کورٹ مارشل فوجی افسر نہیں، ہائی کورٹ طرز پر تعینات ججز کرتے ہیں اور کمانڈنگ آفیسر سے سنجیدہ نوعیت کا کیس ہونے پر مقدمہ آزاد فورم کی ریفر کرتا ہے۔ جسٹس نصرت ہلال نے ریمارکس دیے کہ زیر سماعت اپیلوں میں کالعدم دفعات بحالی کی استدعا کی گئی اور قانون کی شقوں کا جائزہ لینا ہے تو عالمی قوانین کو بھی دیکھنا ہوگا۔ دفعات کالعدم نہ ہوتی تب دلائل غیر متعلقہ ہو سکتے تھے لیکن اب نہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کی کاز لسٹ منسوخ۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں بینچ 2 اب بینچ 1 میں کیسز کی سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس شاہد وحید پر مشتمل بینچ کے سامنے 40 مقدمات سماعت کے لیے مقرر تھے۔ سپریم کورٹ میں نئے ججز کی تقریب حلف برداری کل ہوگی۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا افغانستان میں ISK کے بڑھتے ہوئے خطرے پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ افغانستان میں داعش کی موجودگی اہم عالمی خطرہ قرار۔ طالبان حکومت سے افغانستان میں دہشت گرد گروپوں کو ختم کرنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ۔ منیر اکرم نے کہا کہ افغانستان اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ دی لیونٹ کی بھرتی اور سہولت کاری کا مرکز ہے۔ لائن آف کنٹرول پر بھارتی تخریبی کارروائیاں بے نقاب۔ بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی آزاد جموں کشمیر
اور گلگت بلتستان میں بدامنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق LOC پر نہتے شہریوں پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ اور تخریبی سرگرمیوں کی تاریخ پرانی ہے۔ 4 سے 6 فروری کے دوران بٹل سیکٹر اور روالا کوٹ کے علاقے میں 4 بھارتی IEDs برآمد۔ حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا اعلان کر دیا۔ حماس کا کہنا ہے کہ اس کے نمائندوں نے قاہرہ میں مصری اور قطری ثالثکاروں سے جنگ بندی شرائط سے متعلق بات چیت کی، جس دوران فلسطینیوں کے لیے رہائش اور دیگر امداد کی مسلسل فراہمی پر بات چیت کی گئی۔ پنجاب میں بھیک منگوانے والے کو 3 سال قید اور جرمانے کے لیے قانونی ترامیم اسمبلی میں پیش۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پنجاب اسمبلی میں پیش کی گئی انسداد گداگری کے قانون میں ترامیم کے تحت پنجاب میں بھیک منگوانا ناقابل ضمانت جرم قرار دیا گیا ہے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 6 ماہ قید کی سزا ہوگی۔ 1 سے زائد افراد سے بھیک منگوانے والے کو 3 سے 5 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں ہوں گے۔ بچوں سے بھیک منگوانے والے سرگنا کو 5 سے 7 سال قید اور 7 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 1 سال قید کی سزا ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی کے شہریوں کی سہولت کے لیے نادرہ میگا سینٹر نارتھ ناظم آباد میں قائم پاسپورٹ آفس کا افتتاح کر دیا۔ اعلیٰ حکام کی وزیر داخلہ کو بریفنگ۔ پاسپورٹ آفس 3 شفٹس میں کام کرے گا۔ شہری 24 گھنٹے پاسپورٹ بنوا سکیں گے۔ محسن نقوی نے BISP کے تحت بائیو میٹرک کرانے میں خواتین کے مسائل سنے اور موقع پر ہی متعلقہ حکام کو مسائل کے حل کی ہدایت کی۔ جماعت اسلامی کا سرکاری ملازمت کے بعد 10 سال تک دوہری شہریت پر پابندی لگانے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ بجلی گیس کی قیمتیں کم کرنا ناگزیر ہے۔ IMF وفد کو عدالت جانے کی سہولت دینا افسوسناک ہے۔ پوری دنیا کا مسئلہ اس وقت فلسطین ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس معاملے پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے امریکہ ہے۔ جنگ میں غزہ کو پہنچنے والے نقصان کا ہرجانہ اسرائیل اور امریکہ کو ادا کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پاکستان کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز آمد۔ DG کوسٹ گارڈ میجر جنرل جواد ریاض نے وفاقی وزیر داخلہ کا خیر مقدم۔ وزیر داخلہ نے پاکستان کوسٹ گارڈ کے افسران کا تعارف کرایا، یادگار شہدا پر حاضری دی، پھول رکھے۔ شہدا کی قربانیوں کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس 5 ماہ کے دوران 31 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی منشیات اسمگل شدہ دیگر ممنوع اشیاء بھی قبضے میں لے لی گئیں۔ کم وسائل کے باوجود کوسٹ گارڈز کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری سے جاپان کے سفیر کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری، تجارت میں اضافہ سمیت اہمیت کے حامل دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ جاپان کے سفیر نے گورنر سندھ کو جاپان کے شہر اوساکا میں منعقدہ ایکسپو 2025 میں شرکت کی دعوت دی۔ جاپانی سفیر نے کہا سرمایہ کاری کے لیے صوبہ انتہائی پرکشش اہمیت کا حامل ہے۔ جاپانی سرمایہ کار مختلف شعبوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جاپان کا جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم میں معاونت کی پیشکش۔ جاپان کے سفیر کی آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ شجرکاری مہم کے تحت گورنر ہاؤس میں پودا لگایا۔ ریڈیو عوام تک درست معلومات پہنچانے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی صحافت کی آزادی اور عوام تک درست معلومات فراہم کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا عالمی یوم ریڈیو پر خصوصی پیغام۔ کہتے ہیں کہ اس سال ریڈیو کا عالمی دن ریڈیو اور موسمیاتی تبدیلی کے عنوان سے منایا جا رہا ہے۔ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی ایک سنگین چیلنج بن گیا ہے۔ ریڈیو اسٹیشنز ماحولیاتی مسائل اجاگر کریں۔ سندھ حکومت ہر ممکن تعاون کرے گی۔ ریڈیو دنیا بھر میں تاحال خبر رسانی کا طاقتور ترین ذریعہ ہے۔ تعلیم، معلومات، تفریح میں بنیادی میڈیم کے طور پر ریڈیو کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ریڈیو کے عالمی دن پر پیغام۔ کہتی ہے ریڈیو چیلنجز جدید ٹیکنالوجی کے امکانات کے ساتھ نشریات جاری رکھے ہوئے ہے۔ ریڈیو لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔
कराची में डंपर्स का वक्त रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। अब हैवी ट्रैफिक बगैर सर्टिफिकेट के सड़क पर नहीं चल सकेगा। सिंध के सीनियर वजीर शलजीर इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि पीर के बाद शहर में अगर कोई बगैर रजिस्टर्ड गाड़ी नजर आई तो वो जब्त होगी और शोरूम सील होगा। वाटर बोर्ड ने वाटर टैंकर्स को बार कोड्स जारी कर दिए हैं जिससे गाड़ी की फिटनेस चेक हो सकेगी। बार कोड के बगैर टैंकर्स को इजाजत नहीं होगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची आमद। ट्रैफिक हादसात के असबाब, रोकथाम और उसके पस मंज़र में किए जाने वाले फैसलों पर अमल दरामद के हवाले से आला सतह का इजलास। ट्रैफिक मसाइल के हवाले से सख्त पॉलिसी बनाने की हिदायत। हेड कांस्टेबल को भी चालान टिकट्स के इजरा का इख्तियार देने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं कि आइंदा पीर से SSP ट्रैफिक को सड़कों पर देखना चाहता हूँ। पुलिस फोर्स आइंदा पीर से सड़कों पर दिखाई देनी चाहिए। पार्किंग माफिया के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन किया जाए। सिर्फ और सिर्फ सिंगल लाइन पार्किंग की इजाज़त होगी। डबल लाइन पार्किंग पर मुतालिका SO को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। मेयर कराची के पास दस्तयाब वाटर टैंकर की फहरिस्त पर मिलकर लाहे अमल तैयार करें। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की DIG ट्रैफिक को हिदायत। कहा कि भारी गाड़ियों की फिटनेस और इंस्पेक्शन की जाए। ड्राइवर्स का मेडिकल कराया जाए। असलहे की नुमाइश करने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएं। डाले पर कोई नहीं बैठेगा, पुलिस हो या सिक्योरिटी गार्ड्स हों। फैंसी नंबर प्लेट्स, रंगीन शीशों, ब्लू लाइट्स, प्रेशर हॉर्न्स वगैरह के खिलाफ जारी मुहिम को तेज किया जाए। मुल्क की मईशत की बहाली और आवाम को बिजली के बहरान से निकालने के लिए हुकूमती समरात सामने आना शुरू हो गए। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में सितंबर 2023 से लेकर अब तक 148 अरब 27 करोड़ और 60 लाख रुपए वसूल। 1,15,538 से ज़ायद बिजली चोर गिरफ्तार। मुतालिका इदारे मुल्क भर से बिजली चोरों के मुकम्मल खात्मे तक अपनी कार्रवाई जारी रखने के लिए पुरअज़्म। लकी मरवत में दहशतगर्दों से मुकाबले में मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना देने वाले सिपाही राशिद महमूद शहीद को खराज अकीदत। लवाहिकीन का जज्बात का इजहार। वालिद ने कहा कि राशिद महमूद को बचपन से ही फौज में भर्ती होने का शौक था। वालिदा ने कहा कि शहीद राशिद महमूद बचपन में मेले से खिलौने लाता था और उनसे निशानाबाजी करता था। जब मैं पूछती थी तो जवाब देता था कि फौज में जाने के लिए तैयार हूँ। राशिद की याद हर लम्हे आती है। पूरी रात उसकी याद में गुजर जाती है। बहन ने भाई को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि मेरे भाई बहुत अच्छे थे, वो हम सबसे बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे भाई की शहादत पर फख्र है। कराची स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की कामयाब कार्रवाई। नौजवान फहद हुसैन को डकैती मुज़ाहमत पर गोलियां मारकर कत्ल करने वाला तीसरा मुलजिम उमैर गिरफ्तार। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश गुलिस्तान जौहर में मुतादिद वारदातों का इंकिशाफ किया। 2 साथियों को SIU ने पहले ही गिरफ्तार किया था। मुलजिम उमैर साथियों की गिरफ्तारी के बाद पाराचनार फरार हो गया था। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 6 मुलजिम गिरफ्तार। 3 करोड़ रुपए से जायद की मुनशियात बरामद। कार्रवाइयां मानसहरा, कराची, लाहौर, मुल्तान और जमरूद में की गईं। कराची के इलाके अलकरम स्क्वायर पर गैर कानूनी बस अड्डे पर दोबारा से ट्रांसपोर्ट खड़ी होने पर FIR दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद का अलकरम स्क्वायर का अचानक दौरा। तमाम गाड़ियों को तहवील में ले लिया। ड्राइवर्स गिरफ्तार। अब कोई गाड़ी खड़ी ना हो, ट्रैफिक पुलिस की हिदायत। लाहौर में एलीट फोर्स ट्रेनिंग सेंटर में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की भर्ती पर अमल दरामद शुरू। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की भर्ती के अमल को बतौर वीडियोस और ड्रोन से महफूज किया गया। तर्जुमान के मुताबिक रिकॉर्ड की गई वीडियो का मकसद भर्ती में शफाफियत को यकीनी बनाना है। पहले खवातीन की दौड़ और फिजिकल के टेस्ट हुए। लड़कों की रेस को 2 हिस्सों में तकसीम करके कामयाब उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट लिया गया। मुल्क भर में शब बारात आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। बाबरकत महाफिल का एहतमाम भी किया जा रहा है। रात भर इबादत व नवाफिल अदा किए जाएंगे।
خاص طور پر بعد نماز مغرب 6 نوافل بھی ادا کیے جائیں گے۔ ملک بھر کی مساجد میں علماء کرام اور مقررین شب برات کی فضیلت بیان کریں گے۔ لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی بھی کریں گے۔ شب بارات کے موقع پر اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتح خوانی اور پھول پیش کیے جائیں گے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے پھولوں کی بڑی مارکیٹ کا رخ کر لیا۔ 300 سے 500 اور اس سے زائد کی قیمت پر پھولوں کی پتیاں فروخت کی جا رہی ہیں۔ دیگر پھول مختلف قیمتوں پر دستیاب ہیں۔ مصر اور اردن فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر غزہ کی تعمیر نو پر متفق ہو گئے۔ مصری صدارتی دفتر کے مطابق صدر عبد الفتاح کا اردن کے شاہ عبداللہ سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ غزہ کی تعمیر نو فلسطینیوں کی بے دخلی کے بغیر ہونی چاہیے۔ دونوں صدور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کے تعاون کے خواہش مند۔ کراچی کے نئے تعمیر شدہ نیشنل اسٹیڈیم میں نئی تاریخ رقم۔ پاکستان نے ون ڈے کرکٹ تاریخ کا سب سے بڑا ہدف عبور کر لیا۔ پاکستان جنوبی افریقہ کو ہرا کر سہ افریقی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان نے 6 وکٹوں سے فتح اپنے نام کی۔ قومی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے خلاف 353 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں حاصل کیا۔ کپتان محمد رضوان اور سلمان علی آغا کو فاتحانہ اننگ، دونوں نے سینچریاں سکور کی۔ محمد رضوان 122 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ سلمان علی آغا 103 گیندوں پر 134 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دے کر سب سے زیادہ ہدف کا کامیاب تعاقب کر کے نیا ریکارڈ بنا دیا۔ جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو ریکارڈ بنتے ہیں۔ ہم نے پلاننگ T20 جیسی کی تھی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا بابر اعظم برانڈ بن چکا ہے، وہ پریشر لے بھی رہا ہے۔ بابر اعظم نے ماضی میں اتنا سکور کیا ہے کہ ہماری ہر میچ میں توقعات ہیں۔ سائم ایوب کے نہ ہونے سے پاکستانی ٹیم کا نقصان ہوا، ہمیں بالنگ میں بہتری لانی پڑے گی۔ ملکی سیریز میں پاکستانی کھلاڑیوں پر جرمانہ۔ سعود شکیل، کامران غلام اور شاہین شاہ افریدی پر ICC کوڈ آف کنڈکٹ لیول 1 کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد۔ شاہین شاہ پر 25%، سعود شکیل اور کامران غلام پر میچ فیس کا 10% جرمانہ۔ تینوں کھلاڑیوں کو ایک ڈیمیرٹ پوائنٹ بھی دیا گیا ہے۔ اور گجرانوالہ میں قومی بیس بال چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب۔ چیمپئن شپ میں ملک کے مختلف صوبوں کی کل 18 ٹیموں کی شرکت۔ ٹیموں میں پاک آرمی، وابڈا، پولیس، ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اسلام آباد کی ٹیمیں شامل ہیں۔